الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ملجانا و ماوانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد عزیزان گرامی نے موبائل پر منانی میاں کی نہایت بازاری انداز میں نجاست و غلاظت سے بھرپور، گالی گلوج سے بھرپور، شدید جارحانہ، معاندانہ، حاسدانہ، باغیانہ، تان و تشنی، الزام تراشی، یاوہ گوئی سے بھرپور آگ برساتی ہوئی، بول و براز اگلتی ہوئی نام نہاد تقریر سننے کا اتفاق ہوا. میں بستر علالت پر ہوں، ذوف و نقاہت ہے، 86 سال کی عمر ہے. کسی بندہ خدا کے ایک شعر کا یہ مصرع زبان پر آیا: اے شیخ گفتگو تو شریف آنا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ عرض گزار ہوں کہ بفضل ہی تعالی مجھ فقیر پر تقصیر کو نائب اعلی حضرت مظہر صدر الشریعت آئینہ جمال حجت الاسلام محدث اعظم پاکستان حضرت قبلہ شیخ الحدیث تاجدار مسند تدریس علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب سابق محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف اجازت و خلافت و تلمذ حاصل ہے، اور الحمدللہ تعالی بفضل ہی تعالی شیخ الشیوخ العالم حضرت قبلہ مفتی اعظم فقیہ عالم شہزادہ مجدد اعظم مولانا علامہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رضوی اور خلیفہ اعلی حضرت ملک العلماء سلطان الفضلاء مولانا شاہ محمد ظفر الدین فاضل بہاری اور نبیرہ و خلیفہ اعلی حضرت مفسر اعظم مولانا علامہ شاہ محمد ابراہیم رضا خان صاحب جیلانی میاں وغیرہ قدس اسرارہم جیسے 4 خلفائے اعلی حضرت عظیم البرکت سے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کی بابرکت اجازت خلافت اور سندیں حاصل ہیں، اور جملہ قادری برکاتی رضوی تاجداروں کے 200 کے قریب اہم ضروری مسائل، احوال و قوائف پر مشتمل مکتوبات گرامی خطوط مبارکہ میرے پاس موجود ہیں، جو میرے لیے مشعل راہ اور مینارہ نور ہیں. ان رضوی تاجداروں کے روحانی فیض و تصرف اور برکت سے 20 مغربی، یورپی، افریقی، ایشیائی ممالک میں مقتدر علماء خلفاء موجود ہیں. الحمدللہ بزرگان دین کی برکت اور مشائخ سلسلہ کی برکت اور روحانی فیض و تصرف سے 750 کے قریب کتابیں لکھ چکا ہوں، جن میں خاص طور پر 160 کتابیں بد مذہبوں کے رد میں چھپی ہیں، جنہوں نے سیدنا مجدد اعظم اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات اور الزامات لگائے. ان کے جوابات سب سے زیادہ الحمدللہ پاکستان میں فقیر کے قلم سے ہوئے، اور یہ کتابیں چھپیں اور متعدد بار چھپیں. رد ارتداد اور بد مذہبیت کے استحصال میں مجھ فقیر کا وظیفہ ہے
میری روح کی غذا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 8 سنی رسائل و جرائد میں حقانیت اہل سنت، صداقت مسلک اعلی حضرت پر مضامین لکھتا ہوں۔ الحمدللہ تمام کتابیں لاجواب ہیں اور متعدد بار کئی ایڈیشن چھپے ہیں، مقبول خاص و عام ہیں۔ تمام بچوں، لڑکوں، پوتوں، نواسوں کے نام میں رضا اور قادری رضوی موجود ہے۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ فقیر ادنا سگے بارگاہ قادری رضوی نے منانی میاں کی بازاری انداز میں گالی گلوچ سے بھرپور آگ برساتی ہوئی معاندانہ حاسدانہ تقریر سنی تو دم بخود رہ گیا۔ زندگی میں ایسی بد زبانی، بد کلامی تو کسی بد مذہب، بد عقیدہ نے بھی نہیں کی ہوگی، اور نہ ہی کسی سنی بریلوی عالم دین نے کسی بے ادب، گستاخ، بد مذہب، بد عقیدہ، بے دین کے خلاف بھی ایسی زبان استعمال نہ کی ہوگی۔ فقیر اس معاندانہ تقریر کی کو حقارت سے مسترد کرتا ہے اور مذمت کرتا ہے۔ تاج الشریعہ ہیں، یاد رہے تاج الشریعہ کا کوئی بدل اور مثل نہیں۔ امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت سیدنا حجت الاسلام سیدنا مفتی اعظم سیدنا مفسر اعظم قدس اسرارہم کے قائم مقام اور صحیح جانشین اور ان کے علمی روحانی فیضان عالم، ان کی ذات سے روحانی فیض عالمگیر ہے۔ منانی میاں جیسے ہزاروں بھی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و فیوض و برکات کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ آسمان پر تھوکا منہ پر پڑتا ہے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جب مجھ فقیر کی حضور سیدنا مفتی اعظم مولانا شاہ علامہ مصطفیٰ رضا خان صاحب قبلہ شہزادہ اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے عرس چہلم کے موقع پر رضوی مسجد اور درگاہ اعلی حضرت کے قریب تاج الشریعہ سے ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی تو وہ مجھ فقیر بے نوا سے پہلے واقف تھے۔ میری دعوت پر سب سے پہلے پاکستان تشریف لائے تو لاہور واہگہ اٹاری سیکٹر میں سرحد پر بارڈر پر 5000 سے زائد موٹروں، کاروں نے اور ہزاروں علماء نے ان کا استقبال کیا۔ تاج الشریعہ ہیں۔ ہم نے ان کانوں سے سنا اور براہ راست تحریریں بھی ان کی خود اپنی آنکھوں سے پڑھی اور ان کے بیانات مفسر اعظم ہند حضرت جیلانی میاں کے کانوں سے سنے کہ جب حضرت علامہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مصر میں زیر تعلیم تھے تو ایام علالت میں حضرت سیدنا مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں بار بار فرمایا کرتے تھے، میں غروب ہونے والا ہوں۔ آپ کی طبیعت مبارک ناساز تھی، ضعف تھا، کمزوری تھی، تو بار بار فرماتے تھے میں غروب ہونے والا ہوں اور اختر میاں طلوع ہو رہے ہیں، اختر رضا طلوع ہو رہے ہیں۔ کبھی فرماتے تھے کہ اختر رضا خان نے بتایا ہے کہ مصر میں نجدی کے مقابلے میں بریلوی کی اصطلاح عام ہے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ مفسر اعظم ان کو بار بار یاد کرتے تھے اور کہتے تھے میں غروب ہونے والا ہوں اور اختر رضا طلوع ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب تاج الشریعہ پاکستان تشریف لائے میری دعوت پر سب سے پہلے، اس کے بعد میرے لیے کچھ کتابیں لائے تھے، لاہور بارڈر پہ مجھے یاد فرما رہے تھے مولانا حسن علی کہاں ہیں، محمد حسن علی کہاں ہیں۔ بہرکیف یہ کہ جب میں دوسرے دن بریلی شریف حاضر ہوا، میرا اور میرے دوستوں کا بریلی شریف حاضری کا عزم تھا، تو جب بریلی شریف حاضر ہوئے
تو حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت کے دولت قضا پر حضرت کی اہلیہ محترمہ معظمہ حضرت چھوٹی بی صاحبہ، جن کو اب بڑی بی صاحبہ کہتے تھے، تو انہوں نے اپنی ملازمہ کے ذریعے بار بار پوچھا کہ اختر میاں پاکستان گئے تھے، وہ خیریت سے ہیں نا؟ بار بار یعنی اضطرابی کیفیت سے بہت لاڈ اور پیار سے حضور سیدنا مفتی اعظم کی اہلیہ محترمہ مقدسہ طیبہ طاہرہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ مجھ سے بار بار پوچھوا رہی تھیں کہ اختر میاں پاکستان گئے تھے، وہ خیریت سے ہیں نا؟ وہ خیریت سے ہیں نا؟ اور پھر دنیا جانتی ہے اور دنیا مانتی ہے، اختر رضا کی شخصیت سب کے سامنے ہے، عالمگیر ان کا فیضان ہے۔ کس کے لیے مفتی اعظم نے تحریر میں فرمایا کہ میں اختر میاں کو اپنا قائم مقام بناتا ہوں؟ ان کا جانشین خود مفتی اعظم نے کس کو کہا؟ قائم مقام کس کو کہا؟ بس یہیں سے منانی کو سمجھ جانا چاہیے کہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے متعین کیے ہوئے جانشین بنائے ہوئے حضرت صاحبزادہ مولانا اسجد رضا خان صاحب، جو ایک شریف الطبع والد کے صحیح جانشین ہیں، جو الزام ان پہ لگاتے ہیں وہ بغض و حسد کا آئینہ دار ہے۔ خود منانی بتائیں کہ وہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کہاں کی سند ہے، وہ دورہ حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، وہ اپنے مدرسہ نوریہ میں جس کی کوئی حیثیت نہیں، باقر گنج بریلی میں تحسین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گیا تھا، عیدگاہ بریلی کے قریب چند ایک کمرے ہیں، مولانا محمد حنیف تو ایک علمی شخصیت تھے، اب وہاں وہ دورہ حدیث شریف خود پڑھاتے ہیں مولانا منانی میاں، وہاں فتویٰ نویسی کی خدمت خود کرتے ہیں، معقول و منقول کی تفسیر و حدیث اور فقہ کی کتابیں وہ پڑھاتے ہیں، ان کی اپنی علمی حیثیت کیا ہے؟ جہاں تک جانشین ہونے کا تعلق ہے تو جناب والا حضرت مفسر اعظم حجت الاسلام کے جانشین ہیں، اسی طرح حضور اعلیٰ حضرت کے جانشین مفتی اعظم ہیں، حجت الاسلام ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اسی طرح تاج الشریعہ مولانا مفتی علامہ اختر رضا خان صاحب نے اپنے صاحبزادے کو، مولانا اسجد رضا خان صاحب میرے پرانے واقف بھی ہیں، 9 مرتبہ بریلی شریف حاضر ہوا ہوں، ان کو میں نے خوب دیکھا ہے، جانچا ہے، ہزاروں علماء ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے والد کے ہزاروں نہیں اب ہزاروں سے بہت آگے بڑھ کر ان کے تلامذہ میں ہیں، شاگردوں میں ہیں، ان کی ایک شخصیت ہے، محریرہ شریف کو ان پر ناز ہے، تاج الشریعہ پر، محدث کبیر کو ان پہ ناز ہے، پاکستان کے 90% علماء حضرت تاج الشریعہ کے ساتھ ہیں۔ تو مولانا منانی میاں کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، ان کے اس خلفشار اور انتشار پھیلانے سے جو ہے ان کا اپنا نقصان ہوگا، ان کا اپنا نقصان ہوگا، تاج الشریعہ کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اے رضا چیست غم اب جملہ جہاں دشمن دست، کردام مامن خود قبلہ حاجہ تیرا۔ تو انہیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، اور پھر گالی گلوچ تو کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، کسی برادری میں، کسی سیاسی زبان بھی لوگ ایسی، سیاست دان بھی ایسی بد زبانی اور حیا کن گفتگو نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ پٹڑی سے اتر چکے ہیں، اور مجھے حیرت ہے، حیران ہوں میں کہ کراچی میں بھی حاضر تھا، حضرت مولانا الحاج شوکت حسن خان صاحب جو حضرت جیلانی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں، تو ان کے ختم کی تقریب میں منانی میاں نے اور تو اور تاج الشریعہ اور بیان تو کرنا تھا مولانا شوکت حسن صاحب کا، ان کی سیرت پہ بولنا تھا، تو تاج الشریعہ اور محدث کبیر کے متعلق بد زبانی شروع کر دی۔ اب تاج الشریعہ بھی نہیں بچے ہوئے ہیں، اب محدث کبیر بھی نہیں بچے ہوئے ہیں، یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ تو وہاں بھی ان کے دل میں کھوٹ تھی، وہاں کی ایک مالدار تنظیم ہے، میرے خیال میں ٹی وی، مووی، لاؤڈ سپیکر پہ نماز اور 11 مسئلوں میں وہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا مخالفت کر رہے ہیں، تو شاید یہ ان کی تعریفیں کر کے اور تاج الشریعہ کی مذمت کر کے
اس تنظیم کے وہ کہتے ہیں تنظیم کے امیر کے لیے جو ہیں اپنی جگہ ان کی بارگاہ میں بنانا چاہتے ہیں کہ واقعی جی ہمارے وہ ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا بدل کوئی نہیں ہے، ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ دنیا سنیت اب یاد کرے گی اور دیکھے گی کوئی تاج الشریعہ کا بدل ملے، مگر اب کوئی ان کا تاج الشریعہ کا بدل نظر نہیں آتا۔ اور باقی جو ہے گاڑی گڑول تو میں ہزاروں دے سکتا ہوں، تان و تشنی ہزاریں کر سکتا ہوں، مگر اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت امین میاں برکاتی کا ایک مضمون سید ایوب علی صاحب رضوی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑ پوتے کے نام ایک پیغام آیا تھا، تو انہوں نے جو فرمایا تھا ہم بس وہی کہتے ہیں۔ ان کا تحریری ان کا بیان تھا کہ منانی میاں میں اس کے سوا کوئی فضیلت نہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے ہیں، تو وہ پڑپوتے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ جب وہ خود اپنے بڑے بھائی کا، اپنے نانا کے جانشین کا احترام نہیں کریں گے تو دنیا ان کا کیسے کرے گی؟ تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ اب وہ بچے نہیں ہیں، انہیں فراست اور بصیرت سے کام لینا چاہیے، اور تاج الشریعہ اور مولانا اسجد رضا صاحب کے متعلق کوئی بد زبانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ان کے مقابلے میں کام کر کے دکھاؤ، مدرسہ ان کے مقابلے میں بناؤ، ان کے مقابلے میں کوئی رسالہ چلا کے دکھاؤ، ان کے مقابلے میں دنیا بھر میں مسلک اعلیٰ حضرت کی تائید میں تقریریں کر کے دکھاؤ۔ بد مذہبوں کے رد میں آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، میں ختم کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسائل رضویہ میں صاف لکھا ہے کہ جب بد مذہبیاں ظاہر ہو رہی ہوں، فرقے اور فتنے نکل رہے ہوں، تو عالم پر فرض اعظم ہے کہ وہ بد مذہبوں کی بد مذہبی کا رد کریں۔ تو منانی میاں اور جو نہ کرے گا نہ اس کی نفل قبول نہ اس کی فرض قبول۔ رسائل رضویہ کو پڑھو، منانی میاں نے بد مذہبوں کے رد میں کتنی کتابیں لکھی ہیں، بد مذہبوں کو ایسی گالیاں دی ہیں جیسی کہ مولانا اسجد رضا کو دی ہیں، یا ایسی گالیاں جیسی طعن و تشنیع کی جیسی تاج الشریعہ پر کی ہے۔ اس پہ بار بار غور کریں۔ جو آپ کا مستقل نسب العین ہے، آپ کے خاندان کا، آپ کے آباء و اجداد کا، کہ بد مذہبوں کا رد، اس میں تو آپ نے ایک کتاب بھی نہیں لکھی اور نہ لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اس قسم کی یاوہ گوئی سے، بد زبانی سے آپ کو محفوظ رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ میں بیمار ہوں، جو یہ سنے میری گزارشات، وہ میرے لیے دعائے صحت و قوت کریں۔ دانت بھی جواب دے رہے ہیں، الفاظ کچھ کے کچھ منہ سے نکل جاتے ہیں،